اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجلو عن اللقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ذکر الہی سے زبان ہے تر میری پانی کی تمنا کون کرے ذکر الہی سے زبان ہے تر میری پانی کی تمنا کون کرے دیکھنا ہے جا کے حشر میں یہ حوض کوثر پر قبضہ کون کرے شکر ہے میرے رب قدیر کا کہ میرے ہاتھ میں ہے دامن پیران پیر دستگیر کا درود و پاک پڑے آپ کی اور آپ کی آل پر جن لوگوں نے کربلا کو انجام دیا تھا ان کو کس طرح فنار جہنم کیا گیا اس کی تمام تفسیر تاریخ اور اہل سنت والجماعت کی روشنی میں اس طرح ہے قاتلان حسین اور قاتلان کربلا کو جس نے انجام دیا بدبخت ان سب کے حالات ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہو گئے جنہوں نے کتبہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل حسین میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا عذاب آکروئی جس کا وہ مستحق ٹھہرا اس دنیا میں بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا جیسا کہ زہری سے منقول ہے زہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین ہیں ابن شہادت زہری 27 صدی کی مسلم راوی ہے جنہوں نے سیرت النبوی کے روایت مواد کو محفوظ کرنے کے لیے جمع کیا جیسا کہ زہری سے منقول ہے ہر وہ شخص جو موقع کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کے مقابل کسی غرض سے آیا تھا اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں گیا بعض قتل کر دیے گئے کچھ نابینا ہو گئے بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے اور بعض کی دولت و حکومت قائل مدت میں جاتی رہی بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے کہر الہی کی بھڑکائی ہوئی آگ روایت ہے کہ ایک جماعت آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ دشمنان حسین میں سے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اس دنیا سے مصیبت و بلا میں مبتلا ہوئے بغیر چلا گیا ہو اس جماعت میں سے ایک بوڑھے نے کہا کہ وہ بھی قتل حسین ابن علی میں شریک تھا مگر اس پر تو ابھی تک کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ چراغ کے فتیلے کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا اچانک سے چراغ نے اسے اپنے لپیٹے میں لے لیا اور اس بری طرح سے چیختا چلاتا کودتا واپس آیا اور کہنے لگا کہ وہ جل گیا یہاں تک کہ اس کی یہ سزا اس درجہ بڑھ گئی کہ وہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا کہر الہی کی بھڑکائی ہوئی آگ تھی دریا اسے کیا ٹھنڈا کرتا وہ تو اس کے لیے تیل کا کام کر گیا اور وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم ہوا اللہ اکبر اور ایک پورا چہرہ سیاہ رو ہو گیا مزید روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکروں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر کو اپنے فترک میں ڈالا تھا خوبصورتی کے انداز سے بہت زیادہ شرارت یافتہ تھا بعد میں جب اسے ایسا دیکھا گیا تو اس کا چہرہ کالا ہو چکا تھا اس سے پوچھا گیا کہ تو بڑا خوبصورت حسن و جمال تھا کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈھیرا جما لیا ہے کہنے لگا جس روز میں نے حسین کے سر کو اپنے فترک میں ڈالا تھا اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں اسے دونوں بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر اسے آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں
پھر اسے بعد میں ہیبت انداز طریقے سے اتار دیتے ہیں۔ اسی دن سے اس کا چہرہ کالا اور سیاہ رو ہو گیا ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ سیدھا وہ جہنم کا راہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی۔ واقعی سے منقول ہے، مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا۔ جب اس سے نابینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ وہ خواب میں رسالت پنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے بازو تک اسیر چڑھائی ہوئی تھی اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا۔ یہ فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سر پر بچھایا گیا تھا۔ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، آپ نے اسے نافرین کیا، اسے پھانسی دے دی اور اس کی آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی، جس کے سبب وہ اندھا ہو گیا۔ اور ایک آدمی کی داڑھی خنزیر کی دم بن گئی۔ کہتے ہیں شام میں ایک شخص تھا جو قتل حسین میں شریک تھا۔ اس کی داڑھی خنزیر کی دم بن کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ درود و پاک پڑے آپ کی اور آپ کی آل پر۔ سینے میں آتش جہنم۔ روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشنہ حلقوں پر تیر چلایا گیا تھا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت و گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ جب ایک پنکھا چلتے رہتا تھا جبکہ اس کی سینے کی طرف اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے، وہ واویلا کرتا تھا۔ نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی پشت کی ٹھنڈک کو آفاقہ ہوتا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس درجہ اس کی بڑھ گئی پیاس کی شدت کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا تھا اور پھر بھی التش التش کی صدائیں بلند کرتا تھا۔ یہی وہی ارملا تھا۔ یہ عطیہ نور الحق قادری سے مرحوم ہے۔ نور الحق قادری ایک پاکستانی سیاستدان جو 2 اگست 2018 سے وزیر ہم آہنگی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عالم اور محدث ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ارملا بن عقیل ایک ماہر تیر انداز تھا جس نے امام حسین علیہ السلام پر تیر برسایا تھا۔ جب اس بدبخت سے بدلہ لیا گیا تو اس پر بے شمار تیر برسائے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد کا انجام۔ جب حضرت مختار ثقفی نے کوفے پر اپنا وجود مضبوط کر لیا تھا، حضرت مختار ثقفی ابو عبیدہ کے بیٹے تھے اور ابو عبیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ اور جب مختار ثقفی نے اپنے تسلط کوفے پر مضبوط کر لیے تو آپ نے فرمان جاری کیا کہ وہ تمام لوگ جو ابن سعد کے لشکر میں شامل تھے اور حسین علیہ السلام کے قاتل میں شریک تھے، ان کو ایک ایک کر کے میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ چند 100 لوگ لائے گئے جن تمام کی گردن مار کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے خاص غلام کو حکم دیا کہ وہ ابن سعد کو حاضر کرے۔ حافظ بن سعد حاضر ہوا۔ حضرت مختار ثقفی نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ بولا گھر میں بیٹھا ہے۔ مختار نے کہا کہ اب وہ دین کی حکومت اور اس کی اختیارات سے دستبردار ہو کر کس طرح اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے قتل حسین کے دن کھانا نشین کا کیوں اختیار نہ کی؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ ابن سعد کا سر کاٹ لیا جائے اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور نور الحق قادری
فرماتے ہیں کہ مختار کے لشکر میں سے ایک افسر ابو عمر نے قتل کیا اور اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت اس کا بیٹا بھی مجلس میں موجود تھا۔ مختار نے جلاد کو بلوا کر اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کروا دیا کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کا شریک کار تھا۔ اللہ اکبر۔ زہری سے منقول ہے کہ شمر الزوشن پھر آپ مختار ثقفی نے شمر الزوشن کو طلب کیا اور اس کی گردن کاٹ دینے کا حکم جاری کیا، اور نور الحق قادری سے منقول ہے کہ شمر کو عبد الرحمن نے ختم کیا، اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس روانہ کیا گیا۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مختار نے سجدہ شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ ناپاک سر کو مسجد کے سامنے لٹکا دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ موجب عبرت ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے سر کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا کر راکھ کیا گیا۔ اس طرح یہ خبیث اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ اکبر۔ درود و پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر۔ زہری سے منقول ہے کہ اس کے بعد مختار ثقفی نے ان معلولوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا دیا اور حکم دیا کہ کربلا میں ابن سعد کے ساتھ شریک ہونے والے باقی مانند لوگوں میں سے جس کو بھی پائے قتل کر دے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ مختار ثقفی امام علی مقام کا قصاص لے رہا ہے تو انہوں نے بصرہ بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن مختار ثقفی کے لشکروں نے ان کا تعاقب کیا اور جو دستیاب ہوتے انہیں قتل کر کے لاشوں کو جلا دیا جاتا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ کھولی بن یزید کا انجام۔ جب کھولی بن یزید کو اسیر کر کے مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو حضرت مختار ثقفی نے حکم دیا کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے بعد اسے آگ میں جلا دیا گیا۔ اس طرح دوسرے لشکریان نے ابن زیاد جو بھی دستیاب ہوئے انہیں دردناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ قتل ابن زیاد مزید تفصیلات ہے۔ جب مختار ثقفی نے ابن سعد، شمر اور کھولی بن یزید کے قتل کے در پہ ہوا، چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر کو سپاہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جو بھی ابراہیم موصل کے سرحد پر پہنچے، ابن زیاد موصل سے 5 فرسنگ کے فاصلے پر واقع ایک دریا کنارے اپنے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح کے وقت طائفین میں مقابلے کے لیے آغاز ہوا۔ شام کے قریب ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کے لشکر کو شکست دی۔ ابن زیاد کی شکست خوردہ فوج نے روح فراز اختیار کی۔ ابراہیم اپنی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور حکم جاری کیا کہ مخالف فوج میں سے کسی کو بھی پائے تو زندہ نہ چھوڑے۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے ہمراہی جان سے گئے اور ابن زیاد بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن ثقفی کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ ابن زیاد کا سر جب کوفہ پہنچا تو اسی وقت مختار ثقفی نے دارالمعاد میں اعلان کو کوفے کو جمع کر کے ایک بزم آراستہ کی اور حکم جاری کیا کہ ابن زیاد کے ساتھ جو تھا اسے بلاؤ اور اس کا سر پیش کیا جائے۔ جب ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے کہا، یہ ابن زیاد کا سر ہے۔ اے کوفے کے لوگوں، دیکھ لو کہ خون حسین کے قصاص نے ابن زیاد کو زندہ نہ چھوڑا۔ حضرت مختار ثقفی نے قصاص میں 70,000 افراد کو قتل کیا اور
یہ واقعہ 10 محرم الحرام 8 ہجری کربلا کے سال بعد رونما ہوا۔ ابن زیاد کے نتنوں میں 3 بار سانپ کا گھسنا ہوا۔ روایت صحیحہ میں سے مروی ہے کہ جب ابن زیاد اور اس کے دوسرے سرداروں کو اس کے دوسرے ساتھیوں کے سر کو مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو اچانک ایک سانپ ظاہر ہوا اور سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ناک کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر سر کے اندر ہی رہا اور پھر منہ کے راستے سے باہر نکل آیا اور غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ سانپ 3 مرتبہ ظاہر ہوا اور ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے باہر نکلا۔ اور عطیہ نور الحق قادری سے مروی ہے کہ ابن زیاد کے کٹا ہوئے سر کو اور اس کے جسم کو آگ میں جھونکا گیا۔ اور نور الحق قادری مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مختار نے سن 66 ہجری میں شہدائے کربلا کے قاتلوں کو چن چن کر ختم کر دیا جو عبرتناک طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے۔ جن 10 اشرار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے تن مبارک کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا تھا، ان ظالموں کو زمین پر لٹا کر لوہے کی میخوں کے ذریعے زمین میں اوندھا ٹھوک دیا گیا اور پھر بہت ہی قوی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو روندا گیا، جس سے ان ظالموں کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے اور وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچے۔ اسی طرح بجدل بن سلیم بدبخت نے حضرت امام علی مقام کے 10 مبارک سے انگوٹھی نکالی تھی، انگوٹھی نکل نہیں رہی تھی تو اس نے آپ کی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ مختار نے اس کی پوری انگلیاں کٹوا دی، پھر اس کے بعد بدبخت کے پاؤں بھی کاٹ دیے گئے۔ اسی طرح اس کے جسم کا سارا خون بھی بہہ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ درود و پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر۔ مالک بن حشم ظالم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو خود لوٹا تھا، دردناک اسے اپنے انجام کو پہنچایا گیا۔ اسی طرح ابن مالک حجلی نے آپ کے اموال لوٹے تھا، آپ کا سارا سامان لوٹا تھا، جس کی گردن زیاد بن مالک نے ہجوم کے سامنے ایک ہی وار میں اڑا دی۔ شمر آپ کی سواری مبارک کا اونٹ پکڑ کر کوفے میں لایا گیا تھا، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بطور شکرانہ گھر گھر تقسیم کروایا تھا۔ جو لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اونٹ حضرت امام علی مقام کا تھا اس کا گوشت کھایا، ان تمام کو بھی ہلاک کروایا گیا۔ اس کے قتل کے بعد ابن مفرق جو معروف شاعر تھا، اس نے ابن زیاد کی مذمت میں اشعار لکھا تھا، جن کا خلاصہ اس طرح ہے کہ خداوندہ عالم نے اس خبیث بے اصل و نسل کو اس کے اعمال کی سزا دی ہے کہ اور اس کے قتل پر سارے لوگ اس طرح خوش ہیں۔ ظالموں کی سزا اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تنہا رہ گئے تھے اور آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اس وقت سنان بن انیس نے آپ کے سینے مبارک پر نیزے سے وار کیا تھا، جس سے آپ زمین پر گر پڑے تھے۔ اس کے پکڑ جانے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے، پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اس کے جسم کو جلا دیا جائے۔ یعنی جن جن لوگوں نے میدان کربلا میں ظلم ڈھائے تھے سب کا انجام عبرتناک ہوا، یہاں تک کہ وہ چن چن کر قتل کر دیے گئے، یا پھر بچ جانے والے اندھے ہوئے ابن کثیر طبری اور ابن عساکر وغیرہ نے ان ظالموں کے حالات اور واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دیگر ایان یزید پلید کا عبرتناک انجام ہوا۔ زہری سے منقول ہے کہ دیگر ایان یزید کو اس طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کیا گیا اور اس کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ قاتلان حسین مختار ثقفی نے
مختار ثقفی نے آپ کے سارے دشمنوں کو ایک ایک چن چن کر ختم کیا اور مختار ثقفی کے ہاتھوں اپنے انجام فی نار جہنم پہنچے۔ مختار ثقفی نے اور کئی لوگوں نے خطبہ تاریخ میں اختیارات کیا ہے۔ بعض خطبے میں ابن سعد اور شمر کا قتل ابن زیاد کی بلاغت سے پہلے ہو چکا تھا اور قاتلان حسین حضرت مختار ثقفی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا گیا۔ یعنی آخرکار مختار ثقفی کے اعتقادات میں بھی سخاوت ازلی کا ظہور ہوا، جس کی تفصیل خطبہ تاریخ میں مذکور ہے۔